وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم نعیم اختر بھائی، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی، دیگر ذمہ داران جماعت، محترم ڈاکٹر ریحان صاحب چیئرمین یو سی، اور یہاں پر موجود مختلف پروجیکٹس کی یونینز کے ذمہ داران، ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور آپ حضرات ہماری اس کانسٹیٹوئنسی کے، اس حلقے کے، اس آبادی کے، اس فیصل کینٹ کے بہت ہی نمایاں لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے پاس مقامی سطح پر اپنے اپنے پروجیکٹس کی یونین کی قیادت اور سربراہی ہے. آپ بھی اپنے اپنے پروجیکٹس کے منتخب لوگ ہیں اور آپ کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں، اور آپ کی اپنی پروجیکٹ میں جو قیادت ہے وہ ایک اوپینین بلڈر والی حیثیت ہے اس کی، اور آپ جو ہے اپنی اپنی جگہ لوگوں کی قائد اور لوگوں کی سربراہی کرتے ہیں. اس موقع پر اسی طرح کی جو مختلف نمائندگان ہیں مختلف جگہوں پہ، ان سب کے مجموعے سے یہ چیز جب پورے کراچی پر پھیلتی ہے تو صرف پروجیکٹ نہیں رہ جاتے، بلکہ سوسائٹیز ہیں، مختلف آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں، کراچی کی پرانی آبادیاں ہیں، ان سب کے مجموعے سے ہی شہر کراچی وجود میں آتا ہے، اور ان سب کی اجتماعی طاقت سے شہر کراچی کی سیاسی طاقت جو ہے وہ ابھرتی ہے. اس موقع پر جو میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں، ہم ایک بہت ہی فیصلہ کن صورتحال میں، بہت ہی سنگین صورتحال میں اپنے آپ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. باوجود اس کے کہ ہم نے اس ملک میں ہمیشہ یہی سنا کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے سنگین ہیں، ہمارے ملک میں بڑا بحران ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بحران بڑا شدید ہو گیا ہے اور صورتحال سنگین ترین ہو گئی. اتنی سنگین ہو گئی ہے کہ ہم ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے اوپر سوالیہ نشان لگنا شروع ہو گیا. اس لیے یہ ضرورت بہت پڑ جاتی ہے کہ جو بھی اس معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے، اس معاشرے کے نمایاں لوگ ہیں، وہ اپنی سابقہ وابستگیوں سے اور تعصبات سے اور تفریق اور تقسیم سے بالا تر ہو کر جو ہم سب کے اس شہر کراچی کے جو کامن ایشوز ہیں، جو ہماری زندگیوں کے کامن ایشوز ہیں، جو ہمارے مشترکہ حالات ہیں، ہم ان کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ تبادلہ خیال کریں، غور کریں، اور ہمارے پاس جو ہماری ایک طاقت ہے، جو ہماری سیاسی رائے ہے، ہم اس کو اس انداز میں استعمال کرنے میں کامیاب ہوں کہ جو ہم سب کے اجتماعی مفاد کے مطابق ہو اور اس کو پورا کرنے والا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ شہر کراچی ایک ایسا شہر تھا کہ جس نے، اس شہر نے جب اٹھنا شروع کیا، جب آگے بڑھنا شروع کیا، جب اس شہر نے ترقی کرنی شروع کی اس قیام پاکستان کے فوراً بعد، تو اس کے نتیجے میں صورتحال اتنی زبردست ہو گئی کہ پاکستان کا جی ڈی پی 10+ ہو گیا پوری دنیا میں. دنیا میں کسی ملک کا جی ڈی پی 10+ نہیں تھا، چاہے آپ امریکہ کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، جرمنی کی بات کریں، کسی بھی یورپ کے اور ترقی یافتہ ملک کی بات کریں، کسی بھی ملک کا جی ڈی پی 10+ نہیں تھا. یہ آپ کا پاکستان تھا جس کا جی ڈی پی 10+ ہو گیا اس شہر کراچی کی ترقی کی وجہ سے. یہ صنعتوں کا شہر، یہ دانشوروں کا، یہ علم، تعلیم اور تہذیب کا شہر تھا، اور اس شہر میں طلبہ کی قوت تھی، سیاسی تحریکوں کا شہر تھا، سیاسی کارکنان کا شہر تھا، حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج شہر تھا.
یہ جس قسم کے حکمران اس ملک پر مسلط ہوئے، ان حکمرانوں کے مقابلے میں یہ اپوزیشن کا شہر تھا اور یہیں سے تحریکیں اٹھتی تھی اور یہ شہر پورے ملک کی سیاسی اور معاشی قیادت کرتا تھا۔ لیکن ہمارا یہ شہر کراچی آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ہمارا شہر تباہ و برباد ہو گیا ہے، صنعتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے۔ اس کا جو سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ ہے، اس کے تار و پود بکھر رہے ہیں اور ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل ہمیں اس وقت محفوظ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم بہت ہی تشویشناک صورتحال میں کھڑے ہوئے اور ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی والی وارث نہیں ہے، اور جو حکمراں طبقہ اس ملک پر مسلط ہے اور جس کے پاس ہماری زندگیوں کی قسمت کے فیصلے کرنے کی باگڈور ہے، ان کا عوام سے اور بالخصوص شہر کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بے غرض ہو کر ان کو ایک چیز سے غرض ہے، اور وہ ہے سندھ حکومت کا بجٹ اور وفاقی حکومت کا بجٹ، اور اپنے اختیارات کے ذریعے اس ملک کے اوپر اپنی چودراہٹ قائم کرنا اور اپنے لیے پروٹوکول لینا اور اپنی بالادستی قائم کرنا، اور قانون کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھنا اور اس طرح اس ملک میں اپنی بالادستی کا سکہ جمانا۔ یہ صورتحال ہے۔ ہم بالکل دور ہیں، عوام لا تعلق ہے اس پورے عمل سے۔ 1% سے بھی کم طبقہ ہے جو اس پورے ملک پر مسلط ہے، اور اس میں بہت بڑا شہر ہمارے سندھ کے جاگیرداروں کا ہے، اور جنہیں سندھ حکومت میں جو ہے اور پچھلے طویل عرصے سے ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس صوبے پر جاگیرداروں کا یہ راج دیکھا ہے۔ پارٹی چاہے کوئی سی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے کوئی آزاد ہو، چاہے جان صادق علی ہو، چاہے کوئی اور جان ہو، انہی وڈیروں اور جاگیرداروں کا راج اس صوبے کے اوپر قائم رہا، اور اندرون سندھ جتنے عوام پائے جاتے ہیں اور شہری علاقوں میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں، بالخصوص اندرون سندھ سے سندھ کے عوام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہی جاگیردار طبقہ ہے، جس نے آج تک ان کو تعلیم سے اور زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اس طویل عرصے سے سندھ پر راج کرنے کے باوجود وہ سندھ کے اندرونی علاقوں کو تو کراچی نہیں بنا سکے، وہ جیکب آباد کو لاڑکانے کو کراچی نہیں بنا سکے، لیکن اس حکمراں طبقے نے کراچی کو لاڑکانہ اور جیکب آباد بنانے کا جو ہے وہ تہیہ کیا ہوا ہے، اس لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے۔ چنانچہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہر جگہ ایک تباہی و بربادی جو ہے سیلاب کی طرح بڑھ رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں یہاں پر کھڑا ہوں تو میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک طاقت ہے، وہ ہمارے ووٹ کی طاقت ہے۔ ہم جو کراچی والے ہیں، ہمارے پاس دوسری طاقت ہماری اسٹریٹ کی طاقت ہے۔ یہ اسٹریٹ کی طاقت اور یہ ووٹ کی سیاسی طاقت، ان دو سیاسی طاقتوں سے ہی ہم عوامی سطح پر اپنے مسائل ایڈریس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ یہاں سے منتخب ہونے والے نمائندے بالخصوص پچھلے 30-35 سالوں میں جو ہمارے شہر کی تباہی ہوئی ہے، اسی بالخصوص پچھلے 30-35 سالوں میں ہوئی ہے، اور ہمارے نمائندوں نے منتخب ہونے کے باوجود ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کیا۔ اب ہم نہیں کہتے، خود ان کی صفوں سے بآواز بلند یہ باتیں آتی ہیں کہ سائیکلوں پہ گھومنے والے، موٹر سائیکلوں پہ چلنے والے، چپلیں پہن کر جو ہے وہ گھومنے پھرنے والے، اب یہ ان کے دبئی میں جو ہے جائیدادیں ہیں، ان کی ملیشیا میں اور امریکہ میں اور برطانیہ میں جائیدادیں ہیں، ان کے یہاں پہ شادی ہال ہیں، لیکن جو عوام ہے کراچی شہر کے عوام، وہ جو ہے مزید تباہی و بربادی کی دلدل میں چلے گئے، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ سوداگری۔ اب جو اس وقت کے انتخابات ہیں، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا چوائس ہے۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے، ترازو کی طرف سے قومی اسمبلی کا امیدوار ہوں، اور یہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں نعیم اختر صاحب۔ اگر میں کوئی بات کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ تو کینڈیڈیٹ، آپ تو جماعت اسلامی کے ہیں، آپ تو ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دیجیے اور ہماری حمایت کیجیے۔ لیکن میں اس موقع پر آپ کی خدمت میں ایک تجزیہ رکھتا ہوں۔ آپ اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ میری بات کی تائید کیجیے گا، اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچ رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اس سے بڑی دلیل ہے تو آپ اس کے اوپر قائم رہیے۔ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ یہ ہے
کہ کراچی کا مقدمہ لڑنے والی کوئی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر موجود نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے۔ آپ گنتے چلے جائیں کراچی کے مسائل، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو بجلی کا بحران ہوتا ہے کہ الیکٹرک کا ظلم ہوتا ہے، جب سردیاں ہوتی ہیں تو گیس کا بحران ہوتا ہے، سوئی صدن کا ظلم ہوتا ہے۔ پھر یہاں مختلف سوسائٹیوں کے نام پر لوٹ کھسوٹ کا بازار ہے، یہ بحریہ ٹاؤن کے نام پر کروڑوں روپے لوٹ لیے گئے، اربوں روپے کھا لیے گئے، اور اس کے علاوہ اس شہر کراچی میں جو بدترین بحران ہے وہ پانی کا بحران ہے، سڑکوں کا، ٹرانسپورٹ کا بحران ہے، سیوریج کا بحران ہے، صفائی ستھرائی کا بحران ہے۔ ہمارے لیے تعلیم اور علاج کا کوئی نظام یہاں پر قائم نہیں کیا گیا، جو شروع میں بن گئے وہی جنا اسپتال ہے، وہی سول اسپتال ہے، وہی درمیان میں ایک عباسی بن گیا، اس کے علاوہ شہر کئی گنا بڑھ گیا، لیکن کوئی بنیادی سہولت یہاں پہ نہیں پڑی۔ تعلیم بک رہی ہے، علاج بک رہا ہے، پرائیویٹ علاج کرا لیجئے، پرائیویٹ تعلیم خرید لیجئے، سرکار کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں کون ہے جو اس شہر کراچی کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ مقدمہ لڑنے والی قوت حافظ نعیم الرحمان کی قیادت ہے، اور وہ جماعت اسلامی ہے، جس نے کے الیکٹرک کو بھی لگام دی ہے، اور ہم نے بہت ڈیفینسو پہ کئی موقعوں پہ اس کو لے جا کر کھڑا کیا ہے، ورنہ یہ ظلم کے جو پہاڑ توڑنے جا رہے تھے، اور ان کو حکمرانوں کی جو تائید حاصل ہے، آپ نے وہ خبریں دیکھی اور پڑھی ہوں گی، وہ چیزیں آپ کے علم میں آئی ہوں گی کہ مختلف پارٹیوں کے لوگوں کی ایم این ایز اور ایم پی ایز کی اولادوں کو کے الیکٹرک کے ذریعے رشوت کے طور پر کسی کو 50 لاکھ کی نوکری دی گئی، کسی کو 60 لاکھ کی نوکری دی گئی، کسی کو 70 لاکھ کی نوکری دی گئی، اور کوئی ایک پارٹی بھی جماعت اسلامی کے علاوہ ایسی نہیں ہے کہ جو کے الیکٹرک کو چیلنج کرتی ہو اور اس کو ڈیفینسو کے اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے۔ کوئی